سلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اس کے ساتھ دل رنجیدہ کے ساتھ آپ کے سے مخاطب ہوں۔ یہ رنجیدگی صرف میری نہیں بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بلکہ اب تو 25 کروڑ عوام کی رنجیدگی ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے مارچ کے پہلے ہفتے میں نے بہت ڈرتے ہوئے اور بہت احتیاط کے ساتھ اہل نظر کی طرف سے ایک وارننگ لوگوں تک پہنچائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بتایا جو کہ یوٹیوب چینل تھا کہ مجھے اس طرح کی ایک وارننگ جو ہے وہ مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، میں تو ایک ڈاکیہ ہوں جو کہ لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ اس چینل نے اس کو نشر کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس پہ 2 کالم لکھے اور اس کے بعد پھر میں نے خود بھی ایک ویڈیو بنائی کہ اہل نظر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے افراد جو ہیں اپنے 75 سالہ گناہوں کی وجہ سے ایک بہت سخت شدید عذاب کا شکار ہونے والا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ گندم کی فصل آدھی کٹی ہوگی اور آدھی ابھی شاید نہیں اٹھائی جائے گی کہ عذاب آ جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی یہ صورتحال ہوئی، یعنی گندم اپریل کی 12 یا 13 کو کٹتی ہے، تو اس سے پہلے ہی اس کے حالات و واقعات شروع ہو گئے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بہت سارے سیاستدان بھی وہاں جمع تھے، تو میں نے جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا سندھ میں تو کٹائی شروع ہو گئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی اور گندم کی جو فصل ہے اس پر کبھی بھی آج تک اس دور میں ایسی بارشیں اور ایسی ژالہ باری نہیں ہوئی کہ فصل کی فصل اجاڑ دی گئی ہو۔ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ زلزلے کے جھٹکے بھی شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ تھم گیا، اور اب گزشتہ 3-4 دن سے جو ژالہ باری جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں شروع ہوئی ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج بی بی سی نے یہاں تک رپورٹ کر دیا ہے کہ اس سال شاید آم کی فصل نہ پک سکے اور شاید کپاس بھی آئندہ کسی طور پر لوگوں کے کام نہ آ سکے۔ یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ عذاب کی کون سی شکلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس برِ صغیر پاک و ہند کے میں سے اس مسلمانان برِ صغیر پاک و ہند میں سے خصوصاً پاکستان کے اس خطے کا کیا گناہ ہے کہ ہم ہر چند سال کے بعد ایسے عذاب کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ہم اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اپنے عذاب کی 3 شکلیں بتائی ہیں جس کے اوپر بار بار میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَذَابًا مِّنكُمْ فَوْقَكُمْ، کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں عذاب نازل کروں تم پر آسمانوں کی بلندیوں سے، تمہارے سروں کے اوپر سے، فوقکم بلندی سے، بارش، ژالہ باری۔ یہ ژالہ باری اور بارش اس وقت بھی ہو سکتی تھی کہ جب فصلیں پکی نہیں ہوں، لیکن کیا قدرت کے غضب کا اشارہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ عین اس وقت ہو رہی ہے کہ جب زمیندار اپنی فصلیں کاٹنے کے لیے تیار تھے، عین اس وقت ہو رہی ہے جب آم کی فصل پکنے کو تیار ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بے موسمی بارش کر کے ہمیں بتانا نہیں چاہتا کہ ہم کس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں؟ دوسری اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او من تحت ارجلکم، پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کروں۔ زلزلے ہیں، اگرچہ کہ ان کے جوڑس آ رہے ہیں اور یہ وارننگ جوڑس ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص طور پہ سنت ہے کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے کی وارننگ ضرور دیا کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے استغفار کریں۔ لیکن آخری عذاب جو ہے اس کا شکار ہم گزشتہ تقریباً 50 سال سے ہیں۔ او یلبسکم شیئن ویذیق باسکم باس بعض، اور میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ شیعہ سنی سے لڑا دوں، سنی وہابی سے لڑا دوں، بلوچ پٹھان سے لڑا دوں، پٹھان بلوچ سے لڑا دوں، اور خاص طور پر
عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں گتھم گتھا کر دوں۔ یہ عذاب کی شکل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا عذاب کہتا ہے۔ ہم اس کے مجرم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں۔ جب میں اسی قوم پر جب عذاب نازل کرتا ہوں تو انہی تین صفات کے طور پر، انہی تین علامتوں کے طور پر، انہی تین صورتحال کے طور پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ ہم کیوں ہیں 57 اور اسلامی ملک بھی تو ہیں اس دنیا کے اندر موجود، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کوئی بیتتا؟ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، آج اس میں آٹے کی جو ریٹ ہے کیونکہ انہوں نے یوکرین سے گندم منگا لیا ہے اور ہم تو کوبگو کی کیفیت میں ہیں، آج انہوں کے ہاں آٹا سستا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آٹے کا ریٹ کم ہوا اور چونکہ اسمگلنگ وہاں نہیں ہو پا رہی، گیس سستی ہو چکی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمت پاکستان سے تقریباً آدھی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک بات، ید اللہ فوق ایدیہم، بھلی صورتحال اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اگرچہ کہ یہ بیعت رضوان کے اوپر تھا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہر اس بیعت کرنے والے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے تنزل الملائکہ، میں تمہیں اپنے ملائکہ نازل کرتا ہوں۔ ثم استقاموا، جب آپ کھڑے ہو جائیں استقامت کا۔ 20 سال انہوں نے استقامت کی جنگ لڑی دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی طرف، اور آج اس وقت کابل جو ہے دنیا کا پیسفل ترین شہر۔ اگرچہ کہ افغانستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس بنیاد پر ایک قومی ریاست نہیں بنا تھا کہ جسے کہا جائے کہ وہ اس پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک حکومت بنائی، افغانستان سے علیحدہ کر کے ایک ملک بنایا، پھر اس کے بعد اس پر نادر شاہ اور ظاہر شاہ جیسے بادشاہ مسلط ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد شوروی حکومت آ گئی، کمیونسٹ حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد روس کا معامل دخل شروع ہو گیا۔ بہت دنیا وہاں پر ایک ایسی تھی کہ جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا نہیں چاہتے، پھر ایک گروہ جو ہے 1994 کے اندر اٹھا اور انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارشیں پر نازل کر دی۔ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، بالکل ایسا ملک نہیں تھا کہ جہاں اسلام نافذ کرنے کی کوئی ایسی تگودو ہوئی ہو۔ 1953 میں جس وقت انہوں نے مصدق کو اتارا ہے تو وہ ایک خالصتاً ایک سیکولر اور کمیونسٹ آدمی تھا، اس کو اتارنے والا ایک امریکی ڈکٹیٹر شاہ ایران تھا، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ ہمارا راستہ راہ نجات جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی فوج، 7 لاکھ فوج، اور اس کے بعد اتنی بڑی سویک جو کہ CIA کی ٹرین کرنے والی جو اس کے اوپر فتح دی۔ لیکن ہم تو وہ واحد مسلمان قوم ہیں جن نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ہندو اور ہمیں انگریز دونوں کی غلامی سے بیک وقت نجات دے، تاکہ ہم اس ملک پر تیرے دین کو نافذ کر سکیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی علیحدہ ہونے کی کسی طور پر بھی۔ اگر ہم قوم پرستی کی بنیاد پر جاتے تو میرے ساتھ کے پنجابی 2.5 کروڑ اور اس طرف پڑے ہوئے، میں ان کے ساتھ زندگی گزارتا، ویسے ہی بھنگڑا ڈالتا، ویسے ہی ہیر کھاتا، ویسے ہی بلے شاہ کے نغمے گاتا، اور اسی طرح میں اپنے مزاروں پہ پیروں پہ جاتا۔ سکھ بھی ہمارے پیروں کی طرف آتے، ہم بھی گرو نانک کے ساتھ چلتے پھرتے اور کہتے کہ گرو نانک بھی اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا تھا۔ محت میں سندھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح علیحدہ نہ ہوتا، اگر میں سندھی ہونے کو اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتا کہ راجستھان کا پورا علاقہ اسی سندھی کلچر سے وابستہ ہے، اور جیسے میر پور خاص کے ہندو ہیں ویسے وہاں کے ہندو ہیں، ہمیں تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوتا۔ میں بلوچ ہوتا تو 40 لاکھ بلوچ ایران میں موجود تھے۔ میں پٹھان ہوتا، پشتون ہوتا تو پوری کی پوری مملکت جو تھی وہ نادر شاہ اس زمانے میں تھا، پھر ظاہر شاہ اس زمانے میں آیا، اس زمانے میں موجود تھے، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے۔ لیکن ہم سب نے مل کر کہا کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی حیثیت سے نہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان کی حیثیت سے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مشرقی اور مغربی بنگال دونوں میں اکثریت میں تھے۔ ہمارا مسلمان سورفرسی وہاں وزیر اعظم تھا اس علاقے کا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا خطہ علیحدہ کر دو، اور پھر اس قومیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے جو کہ مسلم قومیت کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہو گئے۔ پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے بیج بویا اس چیز کا کہ نہیں، ہم تو بنگالی ہیں، ہم بنگالی زبان کے پر علیحدہ ہونے چاہیے۔ وہ بیج انہوں نے بویا نہیں تھا، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ان کا مجیب الرحمان اس ملک پر حکومتانی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہاں پر صغیر
पाक के आज़ाद मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता था, लेकिन हमने कहा नहीं, भूखे बंगाली, ये चौंके जो हमें लगी हुई इनसे हम अलग हो जाए। फिर वो अलग हो गए, लेकिन जब वो अलग होने लगे तो उनके मुंह पर भारत ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। उन्होंने कहा चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम कभी भी भारत के साथ मिलना न सोचना, तुम मलीच हो, तुम बांग्लादेशी हो, बंगाली नहीं हो। इस पूरे अरसे के अंदर पाकिस्तान की पूरी तारीख 75 साल की इस बात पर गवाह है कि हमने 1947 से लेके आज 2024 तक हर उस शख्स को, हर उस तहरीक को तख्ते मश्क बनाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बादशाहत का यहाँ पर क़याम चाहती थी। हमें 1.5 साल लगा पाकिस्तान के आइन में ये लफ्ज़ लिखते हुए कि ये मुल्क नहीं बल्कि ये कायनात अल्लाह तबारक तआला की मलकियत है, सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने नहीं किया। फिर उसके बाद हमने 56 में एक इस्लामी आइन बना लिया, लेकिन अमेरिका की आशीर्वाद से आर्मी चीफ बनने वाला जनरल मोहम्मद अयूब खान बूटों की चमक के साथ आया तो उसने उस आइन को मुअत्तल कर दिया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खत्म करके सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया, बुनियादी जमहूरिया, और पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज को 10 साल तक मुअत्तल कर दिया। फिर साना बांग्लादेश हो गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगरचे कि एक सेकुलर था, लेकिन उसके हाथों एक ऐसा काम हो गया कि जो शायद पाकिस्तान में किसी और मकबूल लीडर के हाथों नहीं होना था। उसने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। इतना बड़ा कारनामा था, ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि जिस पर उसके कई गुनाह माफ़ किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसे रास्ते से हटा दिया गया। कौन थे वो लोग कि जिन्होंने उसे रास्ते से हटाया और फिर इस मुल्क पर 10 साल एक ऐसे इस्लाम को नाफिज किया जिसका नाम सिवाय मुनाफिकत के और कुछ नहीं था। इस्लामी शरी कवानीन नाफिज हुए, इस्लामी शरी अदालत बनी, लेकिन हमने कहा नहीं, 10 साल तक तो माशी मामलात में सुन सकते। क्यों? इसलिए कि सूद को हम बहुत मोहतरम समझते थे। हम अल्लाह के नाम की शरीयत नाफिज करते थे, लेकिन अल्लाह के और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान भी करते थे, जो सूरह बकरा में हर्बुम मिनल्लाहि व रसूलिही था। फिर उसके बाद क्या हुआ? हुकूमतें बदलती नहीं, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये, लेकिन हमने ना सूद खत्म किया और ना ही इस मुल्क में इस्लाम के कवानीन नाफिज किए। 1947 के आसपास जितने भी मुल्क आज़ाद हुए थे, जो 1920 से आज़ाद होना शुरू हुए थे, उन सब के दरवाजे के ऊपर तख्ती लगी हुई थी, और वो तख्ती थी कौम की, रंग की, नस्ल की। ये ईरानियों का मुल्क है, ये सासानियों का मुल्क है, ये इराकियों का मुल्क है, ये फ्रांसीसियों का मुल्क है, ये बेल्जियन लोगों का मुल्क है, लेकिन मेरे मुल्क के बाहर अल्लाह के नाम की तख्ती लगी हुई थी कि ये मुसलमानों का मुल्क है। 199 या 200 ममालिक जो थे वो घर थे, मेरा मुल्क मस्जिद था। जिसे उस वक्त लोग कहते थे कि इसको सवाल नहीं है। अक्सर औक़ात हम भी तसव्वुर करते थे कि ऐसे सवाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नाम पर बनी हुई है। मैं भी समझता था कि चूंकि इस मुल्क के बाहर अल्लाह के नाम की तख्ती लगी हुई है, इसलिए इस तख्ती को शायद कोई तबाह बर्बाद न कर सके। लेकिन इस मुल्क के रहने वालों ने इस मस्जिद के अंदर इतना गंद डाला, इतना गंद डाला, इतना गंद डाला कि शायद किसी सेकुलर मुल्क में भी इतना गंद न डाला। सेकुलर मुल्क इंसाफ रखते हैं, सेकुलर मुल्क रियाया को सहूलियात देते हैं, लेकिन हमने तो इंसाफ का कला कमा कर दिया। सेकुलर मुल्क अपने शहरियों पर जुल्म नहीं करते, हमने मुसलसल जुल्म किया। सेकुलर मुल्क किसी न किसी हद तक अपने आप को अपनी बका के लिए अपने अवाम को साथ लेके चलते हैं। हमने उनको महकूम और मजलूम समझा। फिर हमने 2001 में दुनिया के सबसे बड़े ताकूत अमेरिका का साथ दिया
اور اپنے پڑوسی، جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ لا یؤمن، آپ نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہماری سرزمین سے افغانستان کے پڑوسی ملک پر 57,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے اور انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے برخچے اڑائے، 20 سال۔ اور پھر اللہ نے جس شخص پرویز مشرف نے یہ کیا تھا، اس کی زندگی میں امریکہ جیسے طاغوت کو ذلت میں شکست دکھائی۔ ہمارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ایک حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کے میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس حدیث کو ہم بہت پہلے پڑھ لیتے۔ میں نے آج سے 13-14 سال پہلے اس پر ایک کالم لکھا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خارجہ پالیسی اس ملک کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بربادی اور تباہی کے اشارے بتاتی ہے۔ وَيَضَعُ الْخَرَابَ فِي الْأَرْضِ، آپ جہاں سے حدیث شروع ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خرابی شروع ہوگی، تباہی شروع ہوگی، بربادی شروع ہوگی۔ کہاں سے؟ حتیٰ تخرب مصر، جب تک کہ مصر کی بربادی شروع نہیں ہوتی۔ مصر کی بربادی کا آغاز 2011 میں شروع ہوا، اور جب وہاں پر ایک تحریک شروع ہوئی اور پھر ہم نے اس تحریک کو تباہ کیا اور مرسی کی حکومت آ گئی تھی، اس کو ہم نے ختم کر کے سی سی کی حکومت کو نافذ کیا، اور آج مصر جو ہے خاک اور خون میں نہلا رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا بصرہ کی بربادی میں، لیکن جس چیز کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فورن پالیسی دی اور گائیڈ لائن دی، وہ تھی خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ یہ خطہ جس کو رسول اکرم کے زمانے میں سندھ کہتے ہیں، جو اسے ہم نے پاکستان کا نام دیا تھا، جو اٹک تک ہے اس زمانے میں، اس کی تباہی بھارت کے ہاتھوں ہوگی، ہند کے ہاتھوں ہوگی، اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہاں پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو اپنے دشمن کے دشمن کو اپنا دوست بناؤ، لیکن ہم نے اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست بنایا اور امریکہ کے غلامی میں 75 سال رہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ یہ عذاب جو ہم پر مسلط ہے، جو 3 صورتوں میں ہے، ہمارے سروں کے اوپر پانی کی صورت میں، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زلزلوں کی صورت میں، اور ہمارے گروہوں میں تقسیم کر قتل و غارت کا، یہ کبھی ایک بات ایسی صورتحال بنا آئے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیش گوئی سچ ثابت نہ ہو جائے۔ یہ بہت خوفناک وقت ہوگا۔ آپ صرف مشرقی پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں جہاں بھارتی افواج داخل ہوئی تھی، کیا ہم وہ وقت سہ سکتے ہیں کہ یہاں بھارتی فوج داخل ہوں اور پھر چین اس پر حملہ کرے اور پھر ہم کہیں اس عذاب سے نکلیں؟ اور وہ عذاب کتنا لمبا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، اور وہی راستہ جو سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا، اجتماعی استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا نفاذ۔ یاد رکھیں، جس نے اور جس کسی نے اس پاکستان میں اللہ کے قانون کے نفاذ میں راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اللہ کا کوڑا اس پر بہت جلد برس سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت آئے استغفار کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں، اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔